ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کی طرف سے مہر لینے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، تخت نبوت والا لینے کے لیے، تاج نبوت والا پہننے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے دشمنوں کی آگ میں کودنے کو بھی ترجیح دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اپنی ذات خدا کی حکم اس کی رضا پہ قربان کر، خدا کے نام پہ، خدا کی وحدانیت پہ، حقیقت پہ، معبودیت پہ، دلائل پہ، خدا کو واحد کہنے پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ جو آگ میں پھینکے گئے وہ جھولے کے ذریعے، جھولے کے 2-3-4 نام ہیں، فارسی میں الگ ہے، عربی میں الگ ہے اور مختلف عبرانی میں الگ ہے، لیکن میں نے سادہ لفظ جیب پہ لے کے گیا، میں نے سادہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور یہ جھولے میں آپ کو ڈالنا بھی کس نے بتایا تھا، یہاں پوری ڈیوٹی کی تھی۔ میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے، میری اور آپ کی عبادتیں ریاضتیں کیا ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا، شیطان کے کہنے پہ، ترغیب دینے پہ پکڑا گیا انہیں، اور اس کے بعد جب قید کیا گیا اور آگ کا انتظام کیا گیا، آگ کی جانکاری، آگ کا مشورہ دینے والا بھی سفید لباس میں شیطان تھا۔ میں آپ کو نہیں کہتا سفید لباس نہ پہنے، لیکن میں آپ کو ایک دلیل دے رہا ہوں۔ وہ سفید پوش بن کے آیا تھا، سفید ریش بن کے آیا تھا، بزرگ بن کے آیا تھا، معتبر بن کے آیا تھا، سیانہ پاک باز بن کے آیا تھا۔ سامعین کرام، پھر جب وہ چار دیواری ماری گئی، لکڑیاں اکٹھی کی گئی، پھر جب ڈالنے کی باری آئی، اس نے کہا جھولا بنا کے انہیں اس میں رکھ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو ہلا رہا تھا، جا کر آگ کے درمیان چھوڑ دیا۔ جب آگ کے درمیان چھوڑ کے آیا نا جھولا، جبریل امین سدرہ سے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے، جبریل جائیے جا کے آگ سے کہہ دیجیے، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ ہم کہہ رہے ہیں، قلنا ہم کہہ رہے ہیں، یا نار کونی برد، اے نار، اے آگ، برد جو تو گرم تھی، برد ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلاما علی ابراہیم، سلامتی والی ہو جا ابراہیم ہمارے کے لیے، ہمارے خلیل کے لیے، ہم سے محبت کرنے والے کے لیے، ہمارے لیے اپنی جان قربان کرنے والے، ہمارے خلیل کے لیے اپنی فطرت چینج کر دے اور بدل جا، ہم حکم دے رہے ہیں۔ یہاں پہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں، آپ کو کبھی یہ مزہ لیں گی جب آپ اندر میں سوچیں گے۔ دو نام ملتے جلتے ہیں اور دو معنی ملتے جلتے ہیں، لیکن ان پہ تھوڑا سا علمی اصطلاح میں غور و فکر کریں نا تو آپ کو مزہ آئے گا سوچ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب یہ بھی تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ میرے نام کے لقبات آ کر تو اللہ تعالیٰ نے محمود کہا، ہم غور نہ کریں تو ابراہیم خلیل اللہ بھی وہی معنی رکھتا ہے، محبوب بھی وہی معنی رکھتا ہے، لیکن جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، علمی اصطلاح میں جب ان لفظوں کے پیچھے پڑھ کے چیک اپ کرتے ہیں تو معنی یہ بنتا ہے کہ خلیل کا معنی یہ ہے ہم سے محبت کرنے والا ہمارا خلیل۔ صاحب ہم کے لیے ہم کو نہیں سمجھے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے خلیل۔ محبوب کا معنی یہ ہے اللہ جن سے محبت کرے اس کو محبوب کہتے ہیں، یعنی اللہ محبت کرے نبی آخر الزمان سے تو وہ محبوب بن جاتے ہیں۔ خلیل اللہ اللہ سے خود محبت کرے تو وہ خلیل بن جاتے ہیں۔ خلیل کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، محبوب کا معنی یہ ہے کہ آپ بھی محبت کرتے ہیں لیکن برعکس جو ہے کوئی آپ سے بڑھ کے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سامعین کرام، بیان کر رہا ہے انبیاء کرام نے بڑی محنتیں، مشقتیں گزری،